شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز مغرب کے بعد یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دو۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ محترم ناظرین، انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواب اچھا ہو یا برا، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس کے تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب دکھاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت زیادہ قریب آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، اور پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی، وہ بشارتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ کبھی خواب مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ بہت سے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات، رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یاد رہے، انبیاء کا خواب اللہ پاک کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہوتا ہے۔ وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ عام انسان کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا۔ خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں: انسانی خیالات، انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوم، شیطانی توہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں بلکہ محض توہمات ہیں۔ سوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات جو حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، لہذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی خوشخبری میں سے ہے۔ اللہ والو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب کیا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ زمانے قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اسے جسمانی و ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا تو کبھی شعور و لاشعور کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسی طرح
مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے حشر روحانی کہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حصہ جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصہ روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک و احساس کرتی ہے۔ اس لیے خواب میں ایسا ماحول اور کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمع ہی حاصل رہتی ہے، ملائکہ سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھ اور علم رکھنے والے شخص سے پوچھی جائے۔ ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو یاد رہے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ یاد رہے خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی اچھا خواب ضرور بیان کریں تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کریں ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست و خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے، اچھی تعبیر دے۔ خواب کی پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں، اچھا خواب اللہ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کرو۔ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ والو، ہم آپ کو چند چیزوں کی تعبیر بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دولت کے قریب آنے کی نشانی ہیں۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں: پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا تو سمجھیں کہ یہ دولت قریب کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ 5 چیزیں ملاحظہ کی جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہے۔
میری بات کو چند مزید تعبیر کے بارے میں بتاتے ہیں جو نہایت دلچسپ ہے۔ خواب میں پیسہ دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ جنگ اور خوشامد ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں، دلیل ہے کہ سخت غم میں مبتلا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھیں کہ اس نے حج کیا تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا۔ اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا۔ اگر قرض دار دیکھیں تو قرض سے فارغ ہوگا۔ اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے۔ خواب میں قرآن مجید دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف خریدا ہے، دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھ پر رکھا ہے، دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی ہوگا۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند و دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دبایا ہے، دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھیں کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چنبیلی کا دیا تو دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چنبیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ خواب میں چاول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد پوری ہوگی اور خیر انہی کی پہنچے گی۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں دیکھی، ذاتی مال پر دلیل ہے، اور اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھیں کہ تازہ دودھ پیا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا۔ خواب میں شراب پینا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شراب کی تعبیر مال حرام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے، دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا۔ اگر دیکھیں کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کو بڑا خوف اور دہشت پہنچے گا۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت بلا تخصیص نسل، ملت و مذہب، اسے کبھی کبھار مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنا معاون و مددگار اور صحراؤں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد و تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں
زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں، حفاظ کا تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا۔ 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہونے والی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر میں سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا ماہر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 49 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظالم و جبر کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارک کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اس کے لیے یہ سورت یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے سورہ یاسین اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی کامیابی دلانے والی اور اس سے دنیا و آخرت کی مشقت و مصیبت دور کرنے والی، آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرنے والی، اس کو دافع اور قاضیہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ جو اسے پڑھے یہ اس کے لیے 10 حج کے برابر ہوگی، جو اس کو محض سنے یہ اس کے لیے 1000 دینار راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگی، جو اسے لکھ کر اس کا پانی پیے اس کے شکم میں 1000 بیماریوں کی دوائیں، 1000 نور
1000 یقین، 1000 برکات اور 1000 رحمتیں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں پر موت کے وقت یہ سورت یعنی یاسین پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ بخش دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھی پھر اللہ سے مانگا اس کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو نماز مغرب کے بعد ایک سورت کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بہت جلد آپ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔